اس نے اس کو ایک بہت بڑی فحش گالی نکالی اس کی فیملی کے بارے میں، گالی نکال کے پھر اقرار کا نام لیا اور پھر میرا نام لیا کہ ان جیسا حال ہوگا۔ یہ ڈیوٹی تھی آپ کی کہ وہاں کھڑے ہو گئے کہ یہ آپ کی جواد احمد کی طرح اسٹینڈ ہوگا، یہ ڈیوٹی ہے آپ کی۔ اقرار کو غصہ اس گالی پہ چڑھا ہے۔ اقرار نے پہلے تو یہ گالی ایک دفعہ تو اس نے غلطی سے ڈیلیٹ کر دیا، پتہ نہیں کیا کیا، اس سے کنفیوژن پیدا ہو گئی کہ آپ کی فیملی کے بارے میں فحش گالی نکالتا ہے تو آپ کیا کرو گے؟ ظاہر ہے میں ریئیکٹ کروں گا۔ جو میں کروں گا نا وہ میں نے کہا بار بار، میں تو اس کو ماروں گا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ تھا، اس کو درگزر بھی کیا جا سکتا تھا، یا کہ وہ جس میں وہ اہلکار بار بار کہہ رہا ہے کہ سر میں نے آپ سے نہیں بات کی، میں نے اپنے کولیگ سے کی ہے؟ سر میں نے آپ سے بات ہی نہیں کی۔ آپ یہ ایس آئی اے کا یونیفارم پہن کے یہ بات کریں کہ جواد احمد کی طرف سے اس کا بھی اختتام ہوگا، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ اگر تو اقرار کو واقعی وہ گالی دی گئی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں تو اقرار نے جو کیا وہ کم کیا ہے، زیادہ کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر آپ ہوتے اس جگہ پہ تو کیا ہے؟ میں اس کو مارتا۔ جاوید نام ہے اس کا میرا خیال ہے، اور وہ نا یو کے میں شریف خاندان کی نا وہ کرتا ہے، آپ سمجھیں گے پروموشن، جارا اس کو بٹھا دیا ساتھ۔ میں نے جب کہا نا کہ میں اس کو اس طرح کروں گا تو آگے سے کہتے ہیں دیکھیں جی آپ تو تشدد کو ہوا دے رہے ہیں۔ وہ بھائی صاحب کہتے ہیں تشدد، تو میں نے کہا یار آپ اس طرح کرو، سارے اسٹوڈنٹس کو کہا، میں نے کہا آؤ اس کو آگے گالیاں نکالو۔ سیمینار کے دوران میں نے کہا بھائی اور بڑی بڑی نکالو اس کو آگے، دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے۔ میں ڈر گیا۔ میں نے کہا تھا کہ اس معاملے میں میں اس آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں، نوکری نہیں جائے۔ اس کی نوکری نہیں جانی چاہیے، کیونکہ نوکری کا کوئی تعلق نہیں ہوتا کسی بھی چیز سے، غلطیاں سب کرتے ہیں ہم، ہماری روٹی روزی نہیں جانی چاہیے۔ اگر اقرار کو اس نے نہیں کہا اور صرف یہ کہا کہ جواد احمد کی طرح ہوگا تو پھر میرا خیال ہے کہ تو یہ اوور کر گئے ہیں۔ اگر صرف یہی کہا ہے تو کیا ریٹ کرتے ہیں اس وقت اقرار کی سیاست کو اور اس کی پرسنالٹی کو؟ وہ جو یہ کہتا ہے نا کہ میں نے اپنی پارٹی میں عہدہ نہیں لینا، تو وہ تھوڑی سی کانٹرڈکشن ہے، اس کو عہدہ لینا چاہیے، ادروائز پارٹی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اقرار ظاہری بات ہے ینگ آدمی ہے، ابھی انہوں نے سیکھنا ہے، مجھے تو 8 سال ہو گئے ہیں اس دست کی سیاہی آپ نے میں۔ تو سمجھ لی ہے۔ ہاں سمجھ بھی لیا اور بڑا بھگتا بھی ہے، تو اب میں برتباری سے بھگتا ہے۔ اب وہ آپ کے بجلی کا کیس ڈال دیا گیا، اس میں کیا فائنڈنگ نکلی آپ کی؟ فائنڈنگ یہ نکلی کہ سارے ایل ایس کو کے عملے کو معافیا مانگنی پڑی میرے سے، میں نے ان کی نوکریاں بچائیں، اسی طرح سے میں بتا رہا ہوں۔ ایف آئی آر خود واپس لی کیونکہ میں نے اتنا ان کے اوپر پریشر ڈال دیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیوز اور میں ہوں رانا وحید۔ میرے ساتھ آج معروف پولیٹیشین ہیں جواد احمد، جو کہ برابری پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ ان سے آج بہت کھل کے باتیں کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ کیا جو حالیہ دنوں کے اندر ان کا نام بہت زیادہ ڈسکس ہوا، ایئرپورٹ کے اوپر بھی ایک واقعہ پیش آیا جو کہ سابق اینکر تھے اقرار الحسن، ان کے ساتھ تو ان کا نام بھی اس کے اندر بڑا گونجتا رہا۔ جواد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جواد صاحب، اصل واقعہ ایئرپورٹ پہ ہوا کیا؟ آپ تک کوئی چیزیں پہنچی چونکہ آپ کا نام اس میں بڑا گردش کرتا رہا؟ اصل میں نا اقرار نے نا پہلے تو وہ بول دیا کہ کیا ہوا تھا، بعد میں اقرار نے اس کو حذف کر دیا تھوڑی دیر کے لیے۔ اس کو لگا کہ شاید میں یہ بات کروں گا بار بار تو اچھی نہیں لگے گی۔ ہوا یہ تھا کہ اقرار کو اس آدمی نے جو کولیگ سے بات کر رہا تھا، میڈیا کا سپورٹر تھا، تو اس نے اس کو ایک بہت بڑی فحش گالی نکالی اس کی فیملی کے بارے میں، گالی نکال کے پھر اقرار کا نام لیا اور پھر میرا نام لیا کہ ان جیسا حال ہوگا اس کا۔ اقرار کو غصہ اس گالی پہ چڑھا ہے۔ اچھا اقرار نے پہلے تو یہ گالی ایک دفعہ تو اس نے غلطی سے ایک جگہ کر دی، پھر میرے خیال میں اس نے وہ ڈیلیٹ کر دیا، پتہ نہیں کیا کیا، اور یہ کنفرم بھی کر سکتے ہو آپ اقرار سے۔ اس کے بعد پھر اقرار نے صرف اگلا جملہ جو ہے وہ رکھا، پچھلا نکال دیا۔ اس سے کنفیوژن پیدا ہو گئی کہ اس بات پہ کیوں اتنا غصہ کھایا اس نے۔ بالکل ہے۔ لیکن جو اصل بات تھی وہ یہ تھی کہ دیکھو رانا وحید، آپ ینگ آدمی ہو، فرض کرو آپ ساتھ پولیٹیشین بھی ہو یا کوئی بھی چیز ہو جس کو لوگ جانتے ہیں، جس کو سنگر ہو، ایکٹر ہو، کوئی بھی، اگر فرض کرو آپ وہ نہیں بھی ہو تو پھر بھی ایک عام فرض کرو انسان ہو، ابھی تو آپ ابھی بھی آپ ہوسٹ ہو نا، ابھی آپ انٹرویو کر رہے ہو، میرے ٹی وی پہ آتے ہو، عام آدمی ہو، آپ فیملی کے ساتھ جا رہے ہو اور آپ کو کوئی آپ کی فیملی کے بارے میں فحش گالی نکالتا ہے تو آپ کیا کرو گے؟ ظاہر ہے میں ریئیکٹ کروں گا۔ ریئیکٹ کرو گے نا۔ اب ریئیکٹ جو میں کروں گا نا وہ میں نے کہا بار بار، میں تو اس کو ماروں گا، سمپل ہے۔ ٹھیک ہے۔ کوئی کسی کا حق کیسے ہے کہ وہ مجھے یا میری فیملی کو فحش گالی نکالے؟ وہ مجھے نکال دے اور بات ہے،
میں درگزر کر لوں گا, فیملی پہ نہیں کروں گا. اس کی وجہ ہے اگر آپ کسی کو ایسے نہیں کرتے نا تو آئندہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے, بار بار ہی ہوگا. دوسرا, آپ ایسی چیز کو نہ عدالت لے کے جا سکتے ہیں نہ تھانے لے کے جا سکتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ جا کے اور آپ کا مذاق اڑے گا اور یہ بات تشہیر ہوگی اس کی کہ جو اس کو یہ کہا اس آدمی نے. لیکن جواد صاحب اس میں ایک چیز ہم نے بھی دیکھی, اس ویڈیو کو بڑا غور سے دیکھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ تھا, اس کو درگزر بھی کیا جا سکتا تھا, یا کہ وہ جس میں وہ اہلکار بار بار کہہ رہا ہے کہ سر میں نے آپ سے نہیں بات کی, میں نے اپنے کولیگ سے کی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ درگزر کر جاتے تو بڑے پولیٹیشین کا جو بننا چاہتے ہیں وہ بن جاتے, بڑا پن ہوتا ان کا کہ درگزر کر جاتے؟ دیکھو, ایک ہوتی ہے سرمایہ رانہ جمہوریت, اس کے اندر آپ جو پارٹی بناتے ہیں, اقرار کی ایک جمہوری پارٹی ہے, ہماری ایک سوشلسٹ انقلابی جمہوری پارٹی ہے, سوشلسٹ انقلابی جمہوریت. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ آپ کہتے ہو کہ وہ اگر درگزر کر جاتا اور بڑا سیاستدان کو یہ کرنا چاہیے, تو میں تو ابھی بھی وہیں پہ کھڑا ہوں کہ نہیں, انقلابی سیاستدان ایسے نہیں ہوتے. آپ کو یاد ہے نا کہ وہ تو فائٹرز ہوتے تھے, چاہے وہ لینن تھا, چاہے وہ ماؤ زیتونگ تھا, چاہے وہ چے گویرا تھا, کوئی بھی لوگ آپ نکال لو, ان لوگوں نے تو ہر وقت ہتھیار اٹھائے ہوتے تھے. اس کو تو چھوڑ دو اس بات کو, تو وہ تو ہم تو ہتھیار اٹھانے میں بلیو نہیں کرتے, نہ تو ہم تشدد پہ, نہ دہشت گردی پہ, نہ انتہا پسندی پہ. ہم بات کریں ایک ذاتی اس وقت کہ ایک آدمی آپ کے سامنے آ کے گالی نکالتا ہے. اقرار, اگر تو اقرار کو واقعی وہ گالی دی گئی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں, جو کہ خطرناک اور غلیظ اور فحش گالی ہے, تو اقرار نے جو کیا وہ کم کیا ہے, زیادہ کرنا چاہیے تھا. لیکن اگر آپ ہوتے اس جگہ پہ تو کیا ہے؟ میں اس کو مارتا, میں اس کو 2-4 تھپڑ مارتا, کیونکہ دیکھو جب کوئی بندہ گالی نکالتا ہے نا تو وہ اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے مار کھانے کے لیے. پھر اگر وہ آپ سے آگے سے آپ کو کچھ کرتا ہی کوشش کرتا ہے تو آپ اس کو اور مارتے ہیں. پھر آپ اس کو, میں نے کل کہا ایک جگہ پہ, ایک پنجاب یونیورسٹی میں ایک جگہ پہ کسی نے مجھے کہا, ایک وکیل بیٹھے تھے, وہ علی ظفر کے وکیل تھے, اور ایک بیٹھے تھے اظہر نام کے, ایک اظہر صدیق صاحب, اظہر صدیق نہیں, اظہر جاوید نام ہے اس کا میرا خیال ہے, اور وہ نا یو کے میں شریف خاندان کی نا وہ کرتا ہے, آپ سمجھیں گے, پروموشن. ٹھیک ہے, بیسیکلی اس کا یہی اتنی ہے اس کی حیثیت ہے. اس کو بلایا ہوا تھا, وہ یو کے سے آیا ہوا بیچارہ, اس کو بٹھا دیا ساتھ. اب پہلی بات ہوئی کہ آپ بٹھا کس کو رہے ہیں, لیکن چلیں, میں نے جب کہا نا کہ میں اس کو اس طرح کروں گا تو آگے سے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ تو تشدد کو ہوا دے رہے ہیں. میں نے کہا یار میری بات سنو, تشدد کو کیسے ہوا؟ ایک آدمی آپ کو فوج گالی نکال رہا ہے. یہ سارے ہال میں آپ پوچھ لو کسی بھی مرد سے, اگر آپ کی فیملی کے ساتھ جا رہا ہو اپنی, تو اگر وہ نہیں نا کچھ کہے گا, یا مارے گا نہیں, یا اس کو اقرار کی طرح لے کے نہیں آئے گا کٹہرے میں, تو وہ تو فیملی بھی گھر جا کے کہے گی کہ آپ کے سامنے ہمیں گالی نکالی گئی, آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. ہماری جو قوم ہے نا, اس کے اندر بہت معاملات ہیں جو دیکھنے پڑتے ہیں. تو وہ بھائی صاحب کہتے ہیں تشدد, تو میں نے کہا یار آپ اس طرح کرو, سارے اسٹوڈنٹس کو کہا, میں نے کہا آؤ اس کو آگے گالیاں نکالو. سیمینار کے دوران ہاں میں نے کہا آؤ بھائی, اور بڑی بڑی نکالو اس کو آگے, دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے. میں وہ ڈر گیا. تو اس لیے دیکھو, ہم جب باتیں کرتے ہیں نا اس طرح کی, جس میں ہم کہتے ہیں نہیں جی دوسرے کا مسئلہ ہو جائے تو ہم احتساب کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کا. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ معاشرہ کیسا ہے, یہ نہیں دیکھتے کہ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو کیا ہوگا, اور اگر ہم نے کیا ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر آدمی کو اس معاملے میں ایون عدالت بھی جانا پڑے نا, تو جج جو بیٹھا ہوتا نا جج, اس کو بھی پتہ ہے کہ گالی دینے پہ وہ بھی کیا کرے گا, وہ بھی تو بچہ نہیں ہے نا. لیکن سر ایک بات اور بھی تو ہے کہ اس وقت آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اگر, تو اس میں ایک تو ڈار صاحب نے خود وہ موبائل اپنا جو بھی ان کے پاس آیا کیمرہ ہے وہ پکڑا ہوا ہے, پھر ان کی پوری ٹیم ہے جو کہ لیفٹ رائٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے اینگل سے وہ غلط ہو گیا, میں مانتا ہوں. دیکھو وہ بڑھا دیا گیا. میں نے شروع سے کہا ہے, میں نے کہا اگر میں ہوتا تو 2-4 تھپڑ مارتا, پھر جو مرضی واقعہ کوئی بھی کرتا. مجھے کیا ضرورت ہے ویڈیو بنانی. اصل میں اقرار ایک پروگرام کرتے رہے ہیں, وہ شوٹ کر رہے ہیں جس طرح, ہاں وہ پروگرام کر رہے تھے اتنے عرصے سے, تو ان کے ذہن میں جو پہلی چیز آئی وہ ٹرینڈ تھے نا, ان کے ذہن میں آپ وہاں شروع کر دیا. ہاں ان کو لگا ہوگا کہ سر عام میں جس طرح ہم کرتے تھے اس کو بھی ہم اس طرح ہی کٹہرے میں لے آتے ہیں. کٹہرے میں تو لے کے آتے تھے وہ, اور بڑی میرا خیال ہے بڑی انہوں نے دلیری کی ہوئی ہے اس کام میں. تو لیکن میرا خیال ہے کہ وہ لمبا کام ہو گیا, پھر وہ ہر طرف وہ کلپس چل پڑے. ہاں میں ایک بات آپ کو بتا دوں, رانا وحید آپ یا نوجوان آدمی ہو, میری اگر کسی سے لڑائی بھی ہو جائے نا, اس نے غلط کیا ہے لیکن میں اس کی نوکری نہیں جانے دوں گا.
اور میں اس کی نوکری جائے گی تو اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. پھر بھی اقرار نے بھی اچھا ہے کہ یہ کیا ہے کہ اقرار کو جب پتہ چلا کہ ارے وہ گئی تو اس نے پریشانی کا اظہار کیا. میں نے اس وقت یہ کہا تھا, بعد میں پتہ چلا کہ وہ نہیں معطل ہوا, میں نے کہا تھا کہ اس معاملے میں اس آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں, نوکری نہیں جانی, اس کی نوکری نہیں جانی چاہیے, کیونکہ نوکری کا کوئی تعلق نہیں ہوتا کسی بھی چیز سے. غلطیاں سب کرتے ہیں ہماری روٹی روزی نہیں جانی چاہیے, کیونکہ اس میں ہمارے بچے, ہمارے ماں باپ, ہمارے گھر والے سارے انوالوڈ ہوتے ہیں. انہوں نے جو کھانا ہوتا ہے اسی نوکری سے کھانا ہوتا ہے. نہیں جو اس حد تک وہ چلے گئے, جس طرح وہ شاؤٹ کر رہے ہیں وہاں پہ, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عنصر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ فرسٹریشن نہیں ہے اقرار صاحب کے اندر, کہ انہیں فرسٹریشن تھی کہ چاہے وہ اگر ان سے گوشی کی بھی تھی, آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ پہلے گالی والی بات حذف کر دی, نئی بات لے آئے, اب وہ کنکریٹ بات جو آپ تک پہنچی وہ کیا ہے آپ کے مطابق, کہ جو ابھی تک کنکریٹ چیز سامنے آئی ہے ابھی تک؟ وحید مجھے تو وہی پتہ ہے نا جو اقرار نے کہا ہے. ٹھیک ہے, ساری دنیا کو بھی وہی پتہ ہے جو اقرار نے کہا ہے. جی سر. میرا خیال ہے کہ یہ بات صرف دوسرا بندہ وہ بتا سکتا ہے جس نے کہا ہے, وہ جو آفیسر تھا. تو اقرار نے اگر یہ کہا ہے میں تو اس پہ بیان دوں گا. اگر اقرار نے یہ کہا ہے کہ اس کو وہ والی گالی نکالی گئی ہے فحش, تو پھر اقرار نے جو بھی کیا ہے کچھ حد تک وہ ٹھیک بنتا ہے. لیکن میرے خیال میں اس کو انسٹنٹ ریئیکشن اس بندے کے ساتھ ایک یہ تھا کہ ادھر ہی اس کی طبیعت صاف کی جاتی. لیکن اگر اقرار کو اس نے نہیں کہا جی, اور صرف یہ کہا ہے کہ جواد احمد کی طرح ہوگا, تو پھر میرا خیال ہے کہ زیادہ ہے, نہیں پھر زیادہ اوور کر نہیں دیا. کر کے ہاں پھر اگر تو صرف یہ کہا ہے تو یہ اوور کر گئے ہیں. اگر صرف یہی کہا ہے میرے ساتھ ملانے والی بات, دیکھو اس پارٹی کے اندر آپ کو ہم سنتے ہیں, آپ کے ملی نغمے سنتے ہیں, مطلب آپ ہمارے لیے ایک رسپیکٹیبل ہیں, مطلب بچے کیا اسٹوڈنٹ, ہم اسکول دور سے آ رہے ہیں, آپ کو دیکھتے آ رہے ہیں. تو سر کیا اتنا بڑا تضاد کہ آپ کو نیچا دکھانے کی طرف لے گئے وہ اس بات کو اپنے دل پہ کہ جواد ایک عام آدمی ہے, جواد ایک پولیٹیشین ہے, ایک برابری پارٹی کے چیئرمین ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اقرار صاحب کو کوئی فرسٹریشن تھی اس وقت انہوں نے یہ ایکٹ کیا؟ اچھا میں بالکل کچھ نہیں کہہ سکتا. میں پھر یہی کہوں گا کہ اگر تو ان کو وہ گالی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسی دی گئی جو میں بولنا بھی نہیں چاہتا, تو اگر وہ دی گئی ہے تو پھر تو اقرار نے اپنے حساب سے ٹھیک کیا ہے, جو ان کا جو ٹریننگ ہے ان کی. اور اگر وہ نہیں دی گئی تو پھر شاید میرے ساتھ غلط ہو گیا, کیونکہ پھر انہوں نے میرا نام آگے کر دیا. تو یہ دو علیحدہ صورتیں ہیں. پہلی صورت حال میں اس نے ٹھیک کیا ہے. اگر وہ گالی نہیں دی گئی, جو میں مانتا, میرا گمان یہ ہے کہ گالی دی گئی ہے تو اقرار غصے میں آئے ہیں. اگر وہ نہیں دی گئی تو پھر تو بڑی زیادتی ہے یہ کہ آپ دوسرے آدمی کو بھی اس میں ڈال. تیسرا پہلو یہ بھی تو بنتا ہے کہ اس کو میڈیا ہائپ دینے کے لیے شاید وہ اپنے آپ کو بہت بڑے پولیٹیشین سمجھ رہے تھے کہ میں گزر رہا ہوں, اور وی آئی پی کلچر نے اس سسٹم کو تباہ پہلے ہی کیا ہوا ہے. تو یہ نہیں بنتا کہ وہ شاید اس کو اس طرح کا پروٹوکول نہیں دے پائے, یا اس کو ویلکم نہیں کیا گیا, ریسیو نہیں کیا گیا, جس طرح ہم وہ پولیٹیشینس کو کرتے ہیں. نہیں وہی تو اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ہوتے ہیں نا حکمران طبقے کے لوگ, جیسے کھرب پتی لوگ ہوتے ہیں, وہ تو ان کی تو پروٹوکول ویسی ہوتی ہے. وہاں پہ لوگ آئے ہوتے ہیں, پولیس کے لوگ بھی آئے ہوتے ہیں, ان کے وہ چاہے اپوزیشن میں ہوں یا وہ اقتدار میں ہوں, دونوں صورتوں میں. اقرار جو ہے نا, پھر وہی کہوں گا ہمارے طبقے سے ہی ہے, میرا خیال ہے. میں آپ اقرار ہاں ایک ہی طبقے سے, اس طبقے کے اندر اوپر نیچے ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑا سا زیادہ پیسے ہیں, تھوڑے سے کم پیسے ہیں, لیکن ہم سب ہیں مڈل کلاس کے. اچھا سر, اگر وہاں پہ جو شاؤٹ ہوا, فار ایگزامپل کوئی اس کا طریقہ کار ہو سکتا تھا, ایئرپورٹ مینیجر موجود ہوگا, ایف آئی اے کا بڑا بھی وہاں کوئی موجود ہوگا, تو یہ اگر جائے اس کے کہ وہاں پہ فوٹو شوٹ ہوتا یا وہاں پہ مووی بن جاتی یا کوئی اس طرح کی بات ہو جاتی, بجائے اس کے کہ اس کو درخواست کرتے کہ یہ آپ کا اہلکار ہے اور اس نے اس طرح کی گفتگو کی ہے, وہ بہتر تھا کہ یا تو یہ بھی پھر تشدد بامقابلہ تشدد ہو گیا نا. نہیں میں تو بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر تو وہ گالی پبلک میں اس نے دی ہے اور لوگوں نے بھی سنی ہے تو تشدد آپ اس کو کہہ رہے ہیں, جو بھی کہہ رہے ہیں, آخر کار تو عدالت ہی جائیں گے نا, وہاں جا کے اپنا کیس لڑیں گے, تو اس کے ساتھ تو تھپڑ بھی اس کو مارا جا سکتا ہے. لیکن آپ جو کہہ رہے ہو نا وہ ایک علیحدہ بات ہے. اگر اقرار نے تھپڑ نہیں مارا, یہ ٹھیک ہے, تو پھر یہ بالکل کیا جا سکتا تھا کہ اس کے اہلکاروں کو بتایا جاتا, لیکن اس سے ہوتا پتہ گیا میں وہ کیوں نہیں لوں گا, رخ نہیں لوں گا, اور وہ بھی شاید نہ لے, نوکری چلی جاتی ہے یار. فارمل کمپلینٹ جو ہوتی ہے نا, ابھی بھی اقرار کا میڈیا پر تو چل رہا ہے, لیکن اس نے فارمل کمپلینٹ اچھا آپ سے بات ہوئی ہے اقرار کی اس بات؟ نہیں وہ دی نہیں نا, پتہ ہے اگر فارمل کمپلینٹ دیتا تو وہ تو نوکری چلی جاتی. ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں نا ابھی اس کی نوکری بچی ہوئی ہے. نہ آپ کی نوکری بچی ہوئی ہے. پنجاب حکومت جو ہے نا آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ پی ڈی آئی کے خلاف ہے, اس طرح آپ سمجھ لیں.
पंजाब हुकूमत को तो इशारा चाहिए ना कि राहुल हसन रिपोर्ट जमा कराए और उसको मुअत्तल कर वो दे। तो हमारे जो वजीर इत्तलात उन्होंने भी कहा कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि इकरार ने कहा है ये कि, और अच्छा किया है, मैं भी होता तो कभी उसकी नौकरी मुअत्तल ना करवाता। तो क्या सर ये माजी में जैसे वो पंजाब यूनिवर्सिटी वाला वाकया हुआ इमरान खान के साथ, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसको दस्तदराजी की गई उसके साथ जब वो पंजाब यूनिवर्सिटी गया, तो उस वक्त काजी हुसैन अहमद साहब अमीर जमात थे जी, उन्होंने इतनी बोल्ड स्टेटमेंट मैंने कभी नहीं देखी। उन्होंने कहा ये बड़ा भयानक टिक्का है हमारे माथे पे जो जमीयत है, मुझे पता है जमीयत के बारे में स्टेटमेंट दी थी कि एक पॉलिटिशियन अगर चला गया वहां पे तो उसके साथ इस तरह का सलूक हाँ किया। जी, मुझे तो याद इमरान खान ने बड़ी बुर्दबारी का वहां पे किया, उसने भी कोई ऐसा एक्ट नहीं किया क्योंकि यार ये शायद वो जमीयत वाले अच्छा, मैं ऐसे नहीं समझता। देखें पता क्या होता है, अब मुझे भी कोई कह सकता है, वो कोई कह सकता है अगर आपको कोई मतलब बहुत ही कोई बड़ा अफसर मतलब गाली निकाल दे तो आदमी ना, अफसर भी अकेला है तो फिर आप उसको भी फेंट सकते हैं, लेकिन अगर इसके इर्द गिर्द उसके लोग हैं तो फिर आपका तमाशा ज़्यादा बनेगा, फिर आपको कुट पड़ेगी। पहले आपके साथ गाली वाला मामला होगा, फिर आपको कुट भी पड़ रही है, तो आदमी ध्यान से ही करता है। हाँ अलबत्ता ये असल बात ये है कि इंसान के अंदर अगर गैरत हो तो याद रखता है कि यार इसने मुझे ये कहा था, तो उसकी ज़हन में बात रहती है। देखो यार, फौज गाली निकालना बनता ही नहीं है। इस मुल्क के अंदर प्रॉब्लम ये हो गई है, पूरा सोशल मीडिया फौज गालियों से भरा हुआ है। इन लोगों को शर्म इसीलिए नहीं आ रही कि कोई उनको पकड़ने वाला नहीं है। देखो ना, फौज गाली कौन सुनता है? कोई भी नहीं सुनता। अच्छा, ये वेस्ट में ना ये बड़ी बेगैरती है। आपको पता है कि ये जो अजहर जावेद है ना, ये बाहर से आया है, उधर से आया ना, इंग्लैंड से। ये अपने आप को वहाँ जाके अंग्रेज समझना शुरू हो गया कि जी मैं आपके साथ। हाँ वही ना। अब मसला ये है कि वहाँ पे इतनी बड़ी बेगैरती है कि वो ये कहते हैं कि आप किसी को कुछ भी कहो, आप सिर्फ सिविल सूट फाइल कर सकते हो। अब सिविल सूट क्यों नहीं फाइल करते लोग? इतना पैसा लगता है मुकदमे में, इतना वकील करना पड़ता है, इतने पाउंड लग जाते हैं हज़ारों। लोग कहते हैं यार गाली देने पे क्या सिविल सूट फाइल करें। अदरवाइज वहाँ पे अगर थप्पड़ हो ना, कि अगर कोई थप्पड़ इस बात में मार दे तो उसको कुछ नहीं कहा जाएगा, तो लोग दो चार थप्पड़ मारे सारी सोसाइटी ठीक हो जाए। वो एक दूसरे को गाली निकालते रहते हैं। मतलब आपने देखा होगा, मदर के नाम से, सिस्टर के नाम से, फिर वो एफ का वर्ड हर यूज करते रहते हैं। नहीं, हमने यूके में देखा कि लोग वहाँ पे घरों के सामने आके वही ना, देखो ना, बड़ा हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हम लोग, हमारे घर के सामने कोई आके गालियाँ निकालेगा, वो एक दफ़ा तो आप उसे जल्दी चला जाए तो माफ़ कर देंगे, अगली दफ़ा दोबारा आएगा तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो फिर अदालती मसला हो, चाहे थाने का मसला हो। पर्सनैलिटी को क्या रेट करते हैं? मतलब आम तौर पे आप जाहिर है पहले आ गए हैं सियासत में, वो बाद में आए हैं, तो क्या रेट करते हैं इस वक्त इकरार की सियासत को और उसकी पर्सनैलिटी को? इकरार वैसे तो जैसे कहते हैं ना, दिलेर आदमी है, वो जो काम अपने प्रोग्राम में करता रहा है वो तो दिलेरी का काम था। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि वो जो ये कहता है ना कि मैंने अपनी पार्टी में ओहदा नहीं लेना, तो वो थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन है। उसको ओहदा लेना चाहिए, अदरवाइज़ पार्टी उसके हाथ से निकल जाएगी। जो वो बनाना चाहता है पार्टी कुछ और बन जाएगी, तो आप बोल के उल्टा कहेंगे लोग। अगर वो उल्टे सीधे काम करेगी, लोग कहेंगे देखें जी इन्होंने ये पार्टी बनाई थी। तो आपको वहाँ पे गाइडेंस के लिए होना चाहिए। अगर आपने पार्टी बनानी है, आपको पता है किस नज़रिए पे बन रही है। एक तो ये, दूसरा ये कि इकरार ज़ाहिर बात है यंग आदमी है, अभी उन्होंने सीखना है। अभी तो वो कहते हैं ना, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। तो मुझे तो 8 साल हो गए हैं इस दस्त की स्याही में। आपने तो समझ ली है। हाँ, समझ भी लिया और बड़ा भुगता भी है। तो अब मैं बुर्दबारी से भुगता है। आप देखो ना, नहीं, वो आपके बिजली का केस डाल दिया गया, आपने बड़ा उसे तंबल से डील किया। असल में उसमें क्या फाइंडिंग निकली आपकी? फाइंडिंग ये निकली कि सारे एलएसको के अमले को माफ़िया मांगनी पड़ी मेरे से। मैंने उनकी नौकरियां बचाई। उसी तरह से मैं बता रहा हूँ, सिर्फ उनकी नौकरियां बचाने के लिए मैं उसको लेके नहीं गया आगे। उन्होंने लिख के दिया कि आपके खिलाफ साजिश हुई थी। मतलब जिन्होंने मेरे खिलाफ केस किया, लेस्को ने, लेस्को ही नहीं एग्रीमेंट में लिखा कि आप, मतलब मेरे खिलाफ साजिश हुई है। भाई साजिश किसने करनी थी? आपने करनी थी। अगर करनी थी, सियासी केस था, बिल्कुल सियासी केस था। उसमें अब किसने इनको अल्लाह शेरी दी थी ये तो कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन था सियासी। सारा बिल मेरा ज़ीरो कर दिया, FIR खुद वापस ली, ये सारा कुछ हुआ क्योंकि मैंने इतना उनके ऊपर प्रेशर डाल दिया था। कितना अटैक था पॉलिटिकली आप पे? पहला था, दूसरा? ये पहला था। अच्छा, ये पहला था। नहीं, ये दूसरा था।